ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا فن نظر نہیں آتا۔ مضبوط رہے، مثبت رہے، اپنے حاسدین کو اس غم میں رہنے دے کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہتر گہری ہونے لگی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ نفرت کمزور محبت کی وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں گزر جاتی ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھاتا سوائے اللہ کے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گی۔ خاموشی اختیار کر لینا ادب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتی ہے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے کہ ہر ناممکن پر ممکن ہو جاتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تقاوت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوست بناؤ تو ایسا کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔